الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جو پوری دنیا کی تدبیر کرنے والا ہے، ساری مخلوقات کا اکیلا پیدا کرنے والا اور تمام مخلوقات کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین طریقے سے اس کائنات کی تخلیق کی اور اس کائنات میں متعدد قسم کی مخلوق کو بنایا، اور ان مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف بنایا۔ فضل اور اس کا احسان ہے، اور اللہ کے بعد ان تمام نبیوں اور رسولوں کا جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا، بالخصوص آخری نبی آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق فرما کر ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھا دی، شریعت محمدیہ دے کر، صراط مستقیم دے کر، قرآن نازل فرما کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر آپ نے اچھائی اور برائی کی تمیز ہمیں دے دی۔ جو چیز فائدہ مند ہے اس سے ہمیں آگاہ کر دیا، جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے ان باتوں کو بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تکلیف والی جو جسم سے متعلق ہے، لباس سے متعلق ہے، کھانے پینے سے متعلق ہے، تجارت سے متعلق ہے، زبان سے متعلق ہے، بول اور گفتگو سے متعلق ہے، اور بہت ساری تکلیف والی چیزیں مخلوقات سے متعلق، بہت ساری تکلیفیں خود انسان کو انسان سے پہنچتی۔ تو اللہ نے تکلیف دہ چیزوں سے بھی آگاہ کیا اور نفع والی چیزوں سے بھی اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ نقصان والا راستہ ہے، اور یہ فائدے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کو ہمارے اوپر واضح اور کلیئر کر دیا۔ آج ہم جس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ شیطان سے متعلق ہے اور ہمارے نقصان سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ وہ لطیف مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمیں دیکھتی ہے، ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، اور ہم اس کی حرکت سے واقف نہیں ہو پاتے۔ اور یہ شیطان وہ مخلوق ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اور گھات میں لگی ہوئی رہتی ہے، کوئی موقع نہیں چوکتی ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے شیطان سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو تم دشمن سمجھو۔ اللہ کا فرمان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک تمہارے لیے شیطان دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے شیطان، اور تم اس دشمن کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور یہ کتنا بڑا دشمن ہے؟ سب سے بڑا دشمن ہے، جو نظر نہیں آتا، روپوش ہوتا ہے، لیکن مکر و فریب میں 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے۔ ہم اس سے آگاہ نہیں ہو پاتے اور ہم اس سے بے خبر رہتے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ شیطان اور اس کے مکر و فریب سے بے خبر رہتے، نہ اس کی خبر لیتے ہیں نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ بالآخر یہ ہمیں نقصان پہنچاتے پہنچاتے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے،
اور یہ نقصان پہنچاتے پہنچاتے نہ صرف ہمارے جسم کو، ہماری روح کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ہمارے اخلاق کو نقصان پہنچاتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں بھی لے کے جائے گا، اتنا نقصان پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن سمجھو، اور یہ تمہارے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم یہودی کو تو دیکھتے ہیں سامنے سے آ رہا ہے، کافر کو تو دیکھتے ہیں تلوار سے ہمیں مارتا ہے، جہاز اور راکٹ سے حملہ کر رہا ہے فلاں فلاں ملک پر، لیکن شیطان کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ شیطان ہمارے نفس میں داخل ہوتا ہے، ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، ناک پہ رات گزارتا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے ورغلاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے یہ شخص کب ڈھیلا پڑے گا، کب غلطی کرے گا، کب گناہ کی طرف جائے گا، کب اس کے دل میں جو ہے برائی کا خیال پیدا ہوگا اور میں برائی میں ملوث کر بیٹھوں گا۔ طاق میں لگا رہتا ہے۔ ہم طاق میں نہیں رہتے ہیں اس کے، ہم بے خبر رہتے ہیں، ہم بے پرواہ رہتے ہیں، اور یہ ہماری پرواہ کر رہا ہوتا ہے، ہماری فکر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے، ہماری ہر حرکت کو جانتا ہوگا، ہماری تمام چیزوں کو، تمام کمزوریوں کو پہچانتا ہوگا، جہاں جہاں کمزوری دیکھتا ہوگا وہاں سے وہ حملہ کرتا ہوگا۔ تو یہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، یہ ہمیں ورغلاتا ہے، جسم کے اندر داخل ہو کر نقصان پہنچاتا ہے، جسم سے باہر رہ کر کے بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، دونوں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑا دشمن ہے، اس سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، اس سے ہمیں بچتے رہنا ہے، اور اس کے مکر و فریب سے ہمیں باخبر رہنا ہے تاکہ اس سے ہم بچ سکیں اور اپنے جسم کی، اپنے اخلاق کی، اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ یہ شیطان اس کے دل میں دشمنی کب پیدا ہوئی؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرف اور منزلت سے نوازا، ملائکہ سے سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ بنایا، شرف و مقام سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوازا۔ شیطان یہ دیکھ کر اندر اندر سے کڑن محسوس کر رہا تھا کہ میرے سامنے یہ آدم کدھر سے آ گیا، میں تو اعلیٰ مخلوق ہوں، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو اتنی تکریم کیوں مل رہی، اس کا مقام مرتبہ اتنا بلند کیوں ہو رہا؟ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کا، کہا میں سجدہ تو نہیں کر سکتا، میں تو بڑا اعلیٰ ہوں، بڑی اونچی ذات ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آگ کا پیدا کیا ہوا مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کرے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کبر، گھمنڈ، غرور، حسد۔ اس حسد نے ابلیس کو اللہ کے دربار سے بھگا دیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، ملعون قرار دیا، قیامت تک رعد درگاہ ہوا یہ۔ پھر اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی کہ میں آدم کی وجہ سے میں دھتکارا گیا ہوں، ملعون قرار پایا ہوں، تو اب میں بخشوں گا نہیں آدم کو اور اس کی ذریت کو بخشوں گا نہیں۔ اسی وقت ٹھان لیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا تو اسی وقت ٹھان لیا کہ مجھے بدلہ تو لینا ہے۔ اللہ نے دھتکار دیا، ملعون قرار دیا، لیکن مہلت مانگی کہ اے اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، ملعون بنایا، مہلت دے دے تھوڑی سی۔ کہا اللہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دیتا ہوں، جاؤ۔ تو ابلیس نے قسم کھایا، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، برباد کرتا رہوں گا، نقصان پہنچاتا رہوں گا، اس کے طاق میں اور گھات میں لگا رہوں گا۔
یہی ہوا ہم سب کے باب آدم، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام، بنی نوع آدم کے والد آدم علیہ السلام کو وہیں سے ورغلانا شروع کیا، وہیں سے اپنی کارروائی شروع کی، آدم علیہ السلام پر اپنا کام کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، پہلا یا پھسلایا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا بیوی کے ساتھ، حوا علیہ السلام کے ساتھ، اور حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان نے موقع پایا کہ بہت اچھا موقع ہے، آدم اور حوا کے پاس آتا ہے اور کہتے اللہ نے تجھے اس لیے منع کیا اس درخت کے پاس جانے سے کہ کہیں تو اس کا پھل کھا لے گا اور تو فرشتہ بن جائے گا اور تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے گا، اس لیے اللہ نے منع کیا، تو کھا لو، فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ بہکاوے میں دونوں آ گئے اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جنت سے نکالے گئے۔ جب ہمارے والد کو یہ بہلا سکتا ہے، جنت سے نکلوا سکتا ہے، تو ہم کو کہاں کہاں پہنچا سکتا ہے ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے والد کو جنت سے نکلوایا ہے اور قسم کھایا ہے برباد کرنے کی، قسم کھایا ہے مٹانے کی اور ہمیں جہنم میں پہنچانے کی قسم کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرے ان بندوں کو نہیں بہکا سکتا جو مخلص ہیں، جو میرے پسندیدہ ہیں، جو اصل ایمان والے ہیں، ان کو نہیں بہکا سکتا، لیکن کام تو اس کا بہکانا ہے۔ یہ اسی دن ٹھان لیا تھا جب اللہ کے دربار سے ملعون قرار دیا گیا، اور دیکھیے اس کا بدلہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور جانتے اس نے نوح علیہ السلام کی قوم میں اسی نے شرک داخل کروایا۔ قوم کے پاس آتا ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم کو شیطان یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری قوم میں بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ گزرے ہیں، ان کی مورتیاں بناؤ، ان کو یاد کرو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کا تذکرہ کرو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر نوح علیہ السلام کی قوم بزرگوں کی مورتیاں بنا لیتے، پھر جب یہ نسل ختم ہو جاتی ہے، یہ نسل بھلا دیتی ہے کہ کس نے مورتیاں اور کیوں بنایا تھا، شیطان اب دوسری نسل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ان مورتیوں کو تو نے کیوں بنا رکھا ہے، کس لیے بنا رکھا، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، قوم کے شریف اور صالحین میں سے تھے، ان کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو۔ اب یہ قوم شیطان کی بات مان کر پوجا شروع کر دیتی ہے، تو یہ شیطان نے شرک شروع کروایا نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ کتنا خطرناک ہے، آج تک مورتی پوجا، قبروں کی پوجا، انسانوں کی پوجا، شجر حجر کی پوجا، یہ غیر اللہ کی عبادت شیطان نے کروائی ہے۔ شیطان نے کیا نہیں کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا، اس کو ایمان سے محروم کر رکھا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کارروائی کس نے انجام دی ہے؟ شیطان نے انجام دی ہے، ورنہ نبی اور ان کا بیٹا ایمان نہ لائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی، والد ایمان نہیں لاتے، یہ کس کی کارروائی ہے؟ یہ شیطان کا جادو ہے، اس کی کارروائی، کارستانی اور اس کا مکر و فریب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایمان لانے سے روک دیتا ہے۔ اس کو ہلکے میں نہ لیں، آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اور جو شخص کمزوری کو جانتا ہے وہ شخص کبھی بھی اور کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ گھات میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کے متعلق ذکر کیا ہے کہ یہ شیطان انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ ابلیس کا عرش پانی پر ہے اور پانی پر سے اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو زمین میں بھیجتا ہے فتنہ فساد پھیلانے کے لیے۔ ہم اپنے ایمان کے لیے کچھ کرتے ہیں، صبح اٹھے، کام پہ گئے، آئے، سوئے، پکائے، کھائے، چلے، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنے ایمان کے لیے۔ شیطان کیا کر رہا ہے؟ صبح اٹھتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے، ابن حبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوتے ہی ابلیس اپنے لشکروں کو جمع کرتا ہے، فوج تیار کرتا ہے، فوج تیار کرنے کے بعد زمین میں پھیلا دیتا ہے، جاؤ جاؤ تم لوگ فتنہ فساد کرو، بنی آدم کو گمراہ کرو، انہیں تکلیف پہنچاؤ، ان کے ایمان کو نقصان پہنچاؤ، ان کے ایمان کا سودا کرو، خریدو، جاؤ زمین میں فتنہ فساد پھیلاؤ۔ اور سنو،
جو کسی مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ صبح سویرے سے اس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے ہمارے ایمان کے خریدنے کی، ہمیں برباد کرنے کی، ہمیں نقصان پہنچانے کی۔ ہم کیا کرتے؟ ہم نے صبح سے کوئی فوج تشکیل دی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ کام کیا، کوئی منصوبہ بنایا، کوئی طریقہ ہم نے اختیار کیا، اس شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ دن گزر رہا ہے، جوانی چلی گئی، بڑھاپے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور شیطان اپنے فوج کو، اپنی لشکر کو بھیج رہا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ کتنا آگاہ رہنا چاہیے ہم کو، کتنا زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے اس فوج سے، اس لشکر سے، اس شیطان سے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور بہت ہی بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ شیطان، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان ہمارے تمام معاملات میں دخل دیتا ہے، تمام معاملات میں، ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے لے کر، کام کاج سے لے کر، تجارت سے لے کر، ملبوسات سے لے کر، بولنے سے لے کر، ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے، ہر معاملے میں موقع تلاش کرتا ہے، کب موقع ملے اس کو نقصان پہنچا دو۔ بات کرتے ہوئے زبان پھسلانے کی کوشش کرے گا، اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل جائے کہ لوگ اس کو مارنے پہ آ جائیں، بستی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، ایسا لباس پہنائے گا جو حرام کا لباس ہوگا، ایسی کمائی پہ آپ کو ابھارے گا جو حرام کی کمائی ہوگی، ایسا کام کروائے گا جو حرام کام ہوگا، عبادت کی طرف جائیں گے آپ کے قدموں کو بوجھل کر دے گا، وضو بنائیں گے، حدیث میں آیا وضو بنائیں گے اور آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے گا، وضو تو تیرا ٹوٹ گیا، وضو تمہارا نہیں ہے۔ نماز کے لیے آ جائیں گے، رکعتوں کو بھلوا دے گا، صفیں خالی دیکھے گا، جگہ خالی دیکھے گا، اس بیچ میں گھس جائے گا، دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور پڑھیں گے نماز اور دھیان میں رہے گا سیلری کب آئے گی، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، گھر کب جانا ہے، فلائٹ کب کھل رہی ہے، گھر پہ جا کے کیا کرنا ہے، ابھی نماز کے بعد کدھر جانا ہے، پوری پلاننگ نماز میں بن رہی ہوتی ہے۔ یہ کروانے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ ہم نے اپنے اوپر اس شیطان کو حاوی کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ نماز تک میں بہکا لیتا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں تو ہمیں نماز کیا، نماز کے علاوہ بھی کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عمر بھی ایک انسان تھے جس سے شیطان دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا، وہ بھی ایک انسان تھی، اور ایک ہم انسان ہیں کہ نہ جانے شیطان سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ایک دو مثالیں آپ کو دی، اگر دوں گا تو ہنسی آئے گی۔ ہم شیطان سے، گھر میں اگر کہیں بستر پہ ناخن مل جائے، ارے شیطان آ گیا، کہیں پر بال نظر آ رہے، شیطان آ گیا، ہینگر سے کوئی کپڑا نیچے گر جائے، لگتا ہے شیطان آ گیا، دیوار گر جائے، شیطان، ہر چیز میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت آپ کو؟ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا اللہ سے ہے، عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، شیطان سے نہیں ڈرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو عبادت سے، ذکر الہی سے اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کریں، اور کبھی بھی شیطان کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا، پیشاب بہت تیز لگا ہوا تھا، ایک دیوار کے پاس جھٹ سے پیشاب کرنے لگا۔ ٹائی پینٹ والے، کوٹ والے بھائی صاحب تھے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے تھے۔ پیشاب کرتے ہوئے دیوار پہ اس کو نظر آیا، یہاں پر لکھا ہوا تھا یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، یہاں پہ جن بھوت رہتا ہے۔ اب بھوت کا نام دیکھتے ہی اس کا پینٹ گیلا ہونے لگا، وہ پیشاب کیا اور جلدی سے بھاگنا شروع کیا۔ جلدی سے پینٹ لگانے کے چکر میں کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ گیا، جلدی سے جھٹپٹ میں۔ اب جب پینٹ میں لگ گیا کوٹ کا بٹن تو کھڑا نہیں ہو پا رہا، ایسے جھک گیا۔ اب وہ ڈر گیا کہ شیطان مجھے پکڑ لیا، دبا لیا، چیختے چلاتے دوڑ رہا، بچاؤ بچاؤ، شیطان پکڑ لیا۔ لوگ کے پاس پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا مجھے شیطان پکڑ لیا، میں نے فلاں جگہ پیشاب کیا، شیطان پکڑ لیا۔ غور کیا، لوگوں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگا لیا، تجھے کوئی شیطان ویطان نہیں پکڑا ہے۔ جب بٹن سیدھا کیا تو پھر کھڑا ہو گیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب شیطان نے دیکھا انسان مجھ سے جھوٹ موٹ کا ڈرتا ہے، بغیر مطلب کے ڈرتا ہے، ضرورت سے زیادہ ڈرتا ہے، تو یہ شیطان ہمیں اور بھی ڈرانا شروع کر دیا، یہ شیطان ہمیں اور بھی ڈرانا شروع کر دیا۔ کچھ انسانوں میں شیطان ہے جو انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ اگر ہمیں طبیعت ہماری خراب ہو گئی، ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی بابا کے پاس جاؤ، کہے گا جنات کا اثر ہو گیا۔ بچی بیمار ہو گئی، کسی بابا کے پاس جائیں گے، جنات کا اثر ہو گیا۔ اسہال ہو رہا ہے، دست ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کسی بابا کے پاس جائیں کہ جنات آ گیا۔
ہر بات کو جنات سے، ہر بات کو جنات سے، ہر بات کو جنات سے۔ تو یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں جو مال کمانے کے لیے انسان کو شیطان سے ڈراتے ہیں۔ میں ایک حقیقی واقعہ بتاتا ہوں۔ عام کے مہینے میں ایک باغیچہ مسلم کا تھا، ایک باغیچہ کافر کا تھا۔ ایک عورت آم کی کرتی تھی رات میں، ایک چالاک مسلمان اس کے بغل میں آم کا درخت تھا، وہ پیسہ ایٹھنے کے لیے رات میں ڈیلا پھینکتا تھا ہندو کے باغیچے میں۔ صبح میں وہ عورت کہتی ہے کہ میرے یہاں تو جو ہے شیطان گڑبڑ کر رہا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا ہمارے اسلام میں تو بہت علاج ہے، سارا علاج ہے۔ کہا کیا بات ہے، کون سا علاج ہے؟ کہا ہمارے یہاں ایسی تعویذ لکھ کے دوں گا وہ شیطان کیا زندگی میں کبھی گھوم کے نہیں آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے لکھ دو ایسی تعویذ۔ کہا کچھ خرچہ لگے گا، فلاں فلاں سامان منگانا ہے، پیسہ دے دو، میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں۔ بہرکیف اس عورت نے پیسہ دیا، یہ پیسہ لیا اور یہ تعویذ بنا کے دیا کہ گلے میں یا ہاتھ میں باندھ لو، اور پھر اس کے بعد یہ بندہ جو ہے ڈھیلا پھینکنا چھوڑ دیا۔ عورت سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ ہاں بند ہو گیا، بند ہو گیا، تمہارا جو علاج جو ہے بہت کارگر ہے۔ تو یہ شیطان کے چیلے اسی طریقے سے بابا اور عامل ہمارے سماج میں رہتے، کچھ بھی لے کے جائیں وہ کہے گا جنات کا اثر ہے۔ گھر میں کچھ بھی ہو جائے، شوہر بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، شیطان کا اثر ہے۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، شیطان کا اثر ہے۔ زمین کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، کوئی جانور مر جائے، شیطان کا اثر ہے۔ یہاں تک کہ گھر چھڑوا دیتے ہیں، گھر توڑوا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ شیطان کا خوف ہے۔ شیطان سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کے شر سے ہمیں بچنا ہے۔ اسلام نے ہمیں حفاظت سکھائی، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، اگر اس طریقے پر چلتے ہیں تو شیطان اسی طریقے سے بھاگے گا جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگا کرتا تھا۔ ایمان میں اتنی طاقت ہے، ایمان میں اتنی قوت ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، حدیث میں آیا کہ پاد مار کے گوس مار کے بھاگتا ہے۔ اللہ کا نام لیں اپنی زبان سے، اللہ کا نام نہیں لیتے شیطان قریب نہیں آئے گا، حاوی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بندگی کر کے تو دیکھیں، شیطان کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ وہ تو بھاگتا ہے ایسے لوگوں سے، ایمان والوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم میرے خاص بندوں پر، ایمان والے بندوں پر حاوی نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا جادو وہاں نہیں چل سکتا ہے۔ تو شیطان انسان کو بہکانے، ورغلانے، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر داؤ کھیلتا ہے۔ صبح سویرے وہ اپنے کام اور ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے، کیسے اس کو ہم نقصان پہنچائیں، کیسے اس کو ہم اذیت پہنچائیں، کیسے اس کے دل میں خوف دلائیں۔ وہ روزی روٹی کا خوف دلائے گا، صدقہ کرنے سے روکے گا، جہاد کرنے سے روکے گا، مدد کرنے سے روکے گا، زناکاری کی طرف لگائے گا، برائی کا خیال دل میں پیدا کرے گا، بہت طرح سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں یہاں پہ دو بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دو بات۔ ایک بات وہ جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، بلا ضرورت ڈرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان وہ نہیں ہے جس سے ہم ڈریں، شیطان وہ ہے جس سے وہ ہم سے ڈرے گا، ہمارے ایمان سے خوف کھائے گا، ہمیں دیکھ کر بھاگے گا۔ لیکن ایمان چاہیے یہاں پر، ضرورت سے زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خوف یہاں بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا ذکر کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، سونے جاگنے کے اذکار کا اہتمام کریں۔ جہاں جہاں اسلام نے حفاظت سکھائی ہے آپ اس کا اہتمام کریں، شیطان آپ سے بھاگے گا، آپ سے بھاگے گا، آپ سے خوف کھائے گا، اس کے جتنا قریب جائیں گے اتنا دور بھاگے گا۔ وہ ایمان میں اتنی قوت اور اتنا پاور ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس لیے اگر گھر میں کچھ دیوار گر جائے تو یہ نہ سمجھے شیطان آ گیا، چھت گر جائے یہ نہ سمجھے شیطان نے گرا دیا، کچھ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی کارن ہو سکتا ہے، پتہ لگائیں دیوار کیوں گری ہے، خون کا دھبا نظر آتا ہے، کوئی وجہ ہوگی، شیطان نے نہیں لگا دیا۔ ہر بات کو شیطان سے جوڑنے اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ چلو بابا کے پاس چلتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوگا، آپ کے دل میں داخل ہوگا اور آپ کے ایمان پر حاوی ہو جائے گا۔ اپنے دل سے شیطان کا خوف نکالیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا خوف بیٹھائیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نقصان پہنچانے والی ذات ہے، اللہ ہی فائدہ پہنچانے والی ذات ہے، اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر اس سپر پاور کا خیال دل سے نکال کر شیطان کا خیال دل میں بیٹھا لیتے، اس کا ڈر پیدا کر لیتے، اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر نماز چھوڑتے ہیں
تو ہم شیطان کو بلیم نہیں کریں گے کہ شیطان نے ہم سے نماز چھڑوا دیا۔ شراب پی لیں اور کہیں کہ شیطان مجرم ہے، آپ مجرم ہے، شیطان مجرم نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو کہیں آگ میں کود جاؤ، آپ کودیں گے؟ نہیں کودیں گے۔ میں آپ کو کہوں گا اس مسجد کی چھت پہ چڑھو، یہاں سے کود جاؤ، آپ کودیں گے؟ نہیں کودیں گے۔ میں کہوں گا لیے چاقو لو، اپنی انگلی کاٹ ڈالو، آپ کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ تو میں جب آپ کو بتا رہا ہوں آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، شیطان تو آپ کو زبان سے بول کے نہیں کہتا، یا دل میں صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ دل میں وسوسہ پیدا کرنا، غلط خیال پیدا کرنا۔ وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتا چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، وہ گردن مڑوڑ کے نہیں کرتا چلو زنا کرنے چلتے ہیں، وہ خنجر لے کر سینے پر سوار ہو کے نہیں کہتا اپنے بھائی کا قتل کرو۔ کیا کہتا ہے؟ دل میں غلط خیال ڈالتا ہے، اس کو عملی جامہ آپ پہناتے ہیں، ہم پہناتے ہیں، اس لیے بلیم شیطان کو نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بلیم کریں گے، میں نے یہ جرم کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ تقدیر کا رونا رہتے ہیں، میرے یہاں ایسے ہی لکھا تھا، مجھ سے شیطان نے ایسا کروا لیا، میری تقدیر کا یہ حصہ ہے برائی کرنا، ایسا کرنا۔ نہ، آپ نے ایسا کیا، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور دو راستہ بتا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی، فائدے والا راستہ، نقصان والا راستہ، ایمان والا راستہ اور کفر والا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مجرم آپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے پر سزا رکھی ہے، آپ کے بدلے شیطان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ نے نماز چھوڑی ہے، آپ کو دوزخ میں ڈالے گا۔ آپ شراب پیتے ہیں، آپ کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ آپ زنا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سزا دے گا۔ آپ جرم کرتے ہیں، اللہ آپ کو سزا دے گا۔ اس لیے شیطان کو بلیم نہیں کرنا ہے، بلیم اپنے آپ کو کرنا ہے۔ شیطان نے آپ کو دل میں غلط خیال پیدا کیا ہے، اپنے ایمان کی طاقت سے اس خیال کو دور کر دینا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے چلو شراب پیتے ہیں، اسلام نے ہمیں نظام، تعلیم اور قانون دیا ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ہم اسلام کی اس تعلیم کو فالو کریں گے، شیطان کے اس وسوسے کو فالو نہیں کریں گے۔ اب یہاں سوچ کے دیکھیں، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، اس جرم کا سزاوار کون ہے؟ شیطان ہے یا ہم ہیں؟ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں مختصر طور پر علاج کیا کرنا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، گھات میں اور طاق میں لگا ہوا ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے ضرورت اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، تقوی پیدا کرے۔ تقوی اگر رہے گا، کہیں بھی رہیں گے تو ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے، کسی کا خوف، کسی انسان کا، جنات کا اور موذی جانور کا اور کسی کا بھی ڈر نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے خوف، اللہ کی تقوی کی وجہ سے برائی سے بھی بچیں گے اور شیطان سے بھی حفاظت ہوگی۔ جیسے کہ اللہ نے شیطان کو، جب شیطان نے کہا کہ تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا، اللہ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، کہ تم میرے مخلص بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے، جن کے پاس اخلاص، تقوی اور طہارت ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے استغفار کرتے رہنا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تیری عزت کی قسم، جب تک بنی آدم کے جسموں میں روح باقی رہے گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ قسم کھایا ہے شیطان نے کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی کہا جا، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، جب تک میرے یہ گنہگار بندے مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے، شیطان سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت بیان کی ہے کہ یہ سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ میرا راستہ، دین اسلام کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک خط کھینچتے، ایک لائن کھینچتے، سیدھی لائن، اور اس لائن کے دائیں طرف کئی لائن کھینچتے ہیں، اس کے بائیں طرف کئی لائن کھینچتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے دیکھو صراط مستقیم یہ جو سیدھا جا رہا، اور اس کے دائیں اور بائیں جتنے راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تم ان پہ چلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ شیطان ان میں سے ہر راستے پر چلنے والے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے شیطان سے حفاظت چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کے راستے پر، صراط مستقیم پر آئیں،
ادھر ادھر کے راستے پر، پیری فقیری مریدی ادھر ادھر دنیا داری کے راستے پر نہیں، اسلام کا جو سیدھا اور سچا راستہ اس راستے پر آئیں، شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کریں، نماز کے بعد جو اذکار ہے اس کا اہتمام کریں، صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے سونے کے وقت جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں، استنجا جانے، استنجا سے واپس آنے، کھانے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، اللہ کا نام لے کر کھائیں اور حلال کام کریں، حلال طریقے سے روزی کمائیں، حلال روزی کھائیں، حلال کپڑا پہنیں، اور اسی طریقے سے صحیح راستے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ شیطان کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، ڈر کے مارے وہ بھاگتا رہے گا، جتنا نزدیک جائیں گے اتنا وہ دور بھاگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کے پیچھے بہت سارے دشمن پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے ہتھ کنڈے سے، اس کے جال اور اس کے فریب کاریوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم لوگ فتنے کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں سے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے سینے کو پاک اور صاف بنا دے، ہمارے ایمان کو خالص بنا دے، ہمیں تقوی اور دیانتداری اور سچا مسلمان بنا دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر اور صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور صراط مستقیم پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔